ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات، بڑائی کے کلمات، تعریفی کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا بلا شرکت غیر، صرف اپنی قدرت کے باعث. وہ جس طریقے سے اپنی ذات میں اکیلا ہے اسی طریقے سے اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. اس جیسا کوئی سننے والا نہیں، اس جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس جیسا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس جیسا کوئی پالنے والا نہیں، اس جیسا کوئی موت دینے والا نہیں، اس جیسا کوئی زندہ کرنے والا نہیں، اور اس جیسا کوئی انعام و اکرام اور انصاف کرنے والا نہیں کوئی. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک پیغام کو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ اور شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر نیتوں میں خلوص پیدا کر کے اس کو جیسا شریعت کا حق ہے، نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو، ویسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میری گزارش ہے کچھ چند بھائیوں سے کہ اگر وہ اس جمعے کی ساعتوں میں کچھ وظائف پڑھ رہے ہیں تو وہ اس وقت اپنا وظیفہ ترک کر دیں.
بند کر دیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو تم اس کو غور سے سنو، اگرچہ تمہارے برابر والا شخص کوئی شرارت کر رہا ہے، کوئی حرکت کر رہا ہے، تم اس کو یہ بھی نہ کہو کہ ایسا نہ کرو. اگر تم نے اس کو یہ بات کہہ دی کہ تم ایسا نہ کرو تو تم نے بھی انتہائی بیکار بات کہی اور تمہارا بھی جمعے کا ثواب چلا جائے گا. تو مقصد کیا ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے اس کی طرف پوری توجہ ہو، وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. اور پچھلے جمعے ہم نے اچھی طریقے سے سمجھا کہ اس جمعے کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں کی نظر میں، اور اس جمعے کی اہمیت کیا ہے دشمنان اسلام کی نظر میں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پچھلا جمعہ سن کر آدھے سے زیادہ لوگوں نے کم سے کم قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا ہوگا. اللہ کی ذات سے اچھی امید ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6000 سے اوپر آیتیں نازل کی ہیں. اگر ہم صرف جمعے کے دن ایک ہی آیت کا جائزہ لیں، ایک ہی آیت کو سمجھیں تو وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس ایک آیت کا مفہوم ختم نہیں ہوتا. اس قدر احکامات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس قدر گہری تعلیمات چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور الفاظ کی فصاحت اور بلاغت اور معنی اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ واقعی اگر ہم اس کی گہرائیوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک آیت ختم نہیں ہوتی. 6000 سے اوپر کی آیت ہے تو پھر بہت دور کی بات ہے. ایک آیت جو میں اکثر مغرب کی نماز میں تلاوت کرتا ہوں سورۃ التوبہ ہے، سورت نمبر 9 ہے اور پارہ نمبر 11 ہے، یعتذرون کا سپارہ ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے. آیت کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آیت بہت طویل ہے، یہ آیت کی صرف ایک لائن ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی گفتگو ہوگی. اور آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترى، یقیناً اللہ تعالی نے خرید لیا. ان اللہ اشترى، یقیناً اللہ تعالی نے خرید لیا. من المؤمنین، مؤمنوں سے. کیا چیز خرید لی اللہ تعالی نے؟ انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو خرید لیا اور ان کے مال کو خرید لیا. پہلی بات یہ ذہن میں آ جائے، خریدی وہ چیز جاتی ہے جو ہماری ملکیت میں نہ ہو، کسی اور کی ملکیت میں ہو، پھر ہم اس کے عوض کوئی چیز دے کر، کوئی رقم دے کر پھر اس کو وصول کرتے ہیں، اور پھر وہ ہماری ملکیت میں آتی ہے، اور پھر ہم اپنی مرضی کا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. آیا کہ ہم نے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، آیا کہ ہم نے اس کو توڑ دینا ہے، اس سے کوئی کام لینا ہے، یا شوکیس میں سجا کر رکھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. ہمارے اوپر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے چاہے استعمال کرے، جیسے چاہے پیدا کرے، جتنا چاہے رزق دے، چاہے ہم سے 2 ہاتھ جو دیے ہیں وہ لے لے اور ہماری جان بخش دے، یا ایک وقت ایسا آ جائے کہ ہم سے ہماری جان بھی لے لے، ہم اس سے ذرہ برابر بھی سوال نہیں کر سکتے. پھر بھی اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے، اور اگر خرید رہا ہے تو یقیناً اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز دے رہا ہے. کیونکہ خرید و فروخت یک طرفہ نہیں ہوتی. محبت یک طرفہ ہو جاتی ہے، پیار یک طرفہ ہو جاتا ہے، لیکن خرید و فروخت کسی چیز کے عوض لین دین کا نام ہے، ورنہ تو وہ تحفہ ہو جائے گا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ اشترى، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ہماری جانوں کو، اور ہمارے میں سے سب کی نہیں، من المؤمنین، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا مومن کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا. اس پر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے خرید لیا، اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اس خرید و فروخت پر ہم نے اپنے آپ کو بیچا.
اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کس چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم کتنی مرتبہ جنت کا نام سن لیتے ہیں، پھر عید کا موقع آتا ہے پھر ہم جنت کا نام سن لیتے ہیں، پھر بقرعید کا موقع آتا ہے، قربانی کا چال و چلن ہوتا ہے، قربانی کا موسم ہوتا ہے، پھر ہم جنت کا نام سن لیتے ہیں۔ آیا ہم نے جنت کو سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا؟ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد جو بات سمجھ میں آئی ہے، جو مفہوم سمجھ میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آخری شخص ہوگا جنت میں جانے والا، کون سا شخص؟ پہلا شخص نہیں، دنیا انسانیت کا، مسلمانوں کا، پوری دنیا انسانیت کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے شخصوں میں سے، تمام اشخاص میں سے جو آخری شخص ہوگا، جو جہنم کی سزا اپنی کاٹ کر آئے گا، جنت میں داخل ہوگا، اس کے لیے جو جنت کا طول و عرض ہوگا، جو لمبائی اور چوڑائی ہوگی، وہ کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کی لمبائی اور چوڑائی اس پوری دنیا کے مطابق ہوگی، زمین و آسمان کے مطابق۔ زمین کے کتنے حصے ہیں جن کا ہم نے صرف نام بھی نہیں سنا ابھی تک، کتنے حصے ایسے ہیں جن کا ہم نے نام سنا ہے لیکن ہم نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے کشمیر کو پورے طریقے سے نہیں دیکھا، سوئٹزرلینڈ لینڈ کو کیا دیکھیں گے جس کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے؟ تو دنیا میں کئی ایک مقامات ایسے ہیں جو اپنی جانب میں کئی خوبصورت ترین ہیں، لیکن میں اور آپ نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں ہے، اور ہماری پوری زندگی بھی مل جائے تو ہم اس کو پورے اچھے طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک وہ ادنا سے ادنا شخص کی جنت ہوگی اور ادنا سے ادنا جنت ہوگی جو کسی شخص کو ملے گی، اور پھر اس جنت میں داخل ہونے کے بعد سورۃ حامیم سجدہ ہے، 24واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 31 ہے، یہ بھی میں اکثر مغرب کی نماز میں تلاوت کرتا ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم کیا ذکر کریں کسی ایک ایک چیز کا نام لے کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنت میں جو شخص بھی جائے گا اس کا انعام یہ ہوگا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے نفسوں کو، تمہارے دلوں کو، تمہارے ذہن کو کسی بھی چیز کی خواہش ہوگی، جو چیز کا دل چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم اس چیز کو وہاں پر پاؤ گے، وہاں پر پاؤ گے۔ کسی بھی چیز کا دل چاہ رہا ہے، کوئی چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اس کو وہاں پر پالیں گے۔ کسی سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے، اس کو اپنی نظروں کے سامنے پالیں گے۔ کسی کے ساتھ بات کرنے کا، وقت گزارنے کا دل چاہ رہا ہے، اس کو وہاں پر پالیں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین چیز کون سی ہے؟ عورت۔ سب سے زیادہ دلکش، سب سے زیادہ اٹریکشن والی کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذات رکھی اور وہ ہے عورت۔ کسی نہ کسی طرح انسان اس کی طرف مائل ہو ہی جاتا ہے، اور پھر عورت کے اندر بھی خوبصورت ترین جو ڈھانچہ تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خودوں کا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی تمہارے لیے وہاں پر بالکل انٹچ، کہ کسی آنکھ نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی ہاتھ نے ان کو نہیں چھوا ہوگا۔ جب تم ان سے جا کر ملو گے تو ان کو چھونے والے پہلے شخص تم ہوگے، ان کو دیکھنے والے پہلے شخص تم ہوگے، اور وہ اس قدر پاکیزہ ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں سے، کھال اور 70 لباس کے باوجود ان کی پنڈلیوں سے ان کے گوشت کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا شفاف لباس ہوگا، کیا شفاف کھال ہوگی ان کی، اور کیا شفاف ترین ان کی شخصیت ہوگی، اور وہ خالصاً تمہارے لیے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے جنتیوں کو ایسی اور ایک عورت مل جائے گی۔ جو شخص جائے گا، جس کے محل میں وہ عورت ہوگی، وہ خالصتاً اسی کے لیے ہوگی۔ جس چیز کا تمہارا دل چاہے گا، تمہارا سواری کا دل چاہے گا
تو سواری کی وہ چیز بتا دی جو کسی نہ آنکھ نے دنیا میں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ تمہارا سواری کرنے کا دل چاہے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گھوڑا نصیب کر دے گا، تم اس کے اوپر سوار ہو جاؤ گے، اور وہ لے کر تمہیں دوڑے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پر عطا کرے گا، اڑنے والا گھوڑا ہوگا، اور پھر تم اس پر سواری کر کے جہاں جی چاہے گا تمہارا تم اس کے اوپر سوار کرو۔ کوئی نیند کی روک ٹوک نہیں ہوگی، جتنا چاہو سو مزے کرو آرام سے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا آپ کو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کام پر جانا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے، بھائی اٹھ جاؤ اب نیند کی قربانی دے لو، جتنا مرضی چاہے سو لو، جتنا مرضی چاہے کھا لو پی لو، کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ باہر بازار جانے کا دل چاہ رہا ہے، گھومو پھرو مزے کرو، کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اللہ اکبر، شراب کی دکانیں تو آپ نے سنی ہوں گی، فیکٹریاں بھی سنی ہوں گی، کوئی مائی کا لال ہے جو شراب کی نہر بنا کر دکھا دے، اللہ اکبر۔ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہاں پر شراب کا سمندر ہے، اور اسی میں سے جنت کے باقی طبقوں میں شراب کی نہریں گزرتی ہیں۔ فردوس کے اندر شراب کی، دودھ کی، پانی کی اور فرات کی سمندر ہے، اور باقی جنتوں میں ان کی نہریں وہاں سے کوثر کی سمندر ہے، اور باقی جنت میں اس کی نہریں ہیں۔ اور پھر نہروں میں کوئی چیز کمی ہو سکتی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی، جتنی شراب پینی ہے پی لیں، اس کے اندر نشہ نہیں آئے گا، اس سے آپ کی عقل ظاہر نہیں ہوگی، اس سے آپ بہکی بہکی باتیں نہیں کریں گے، اس کے بعد آپ کسی کو چھیڑنے والے یا کوئی غلط حرکت کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کل مارکیٹوں میں کتنی دوائیاں آئی ہیں کہ جماع کے وقت کی جو ہے وہ آپ ٹائمنگ بڑھائیں، استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا، اسی کی طرف نوجوانوں کا ذہن جا رہا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہم طاقتور کیسے بنے، اور جگہ جگہ میڈیکل اسٹور اسی چیز کے کھلے ہوئے ہیں، ذہن ڈائیورٹ ہو گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اگر کسی شخص کو جماع کی طاقت دی جائے گی تو وہ کتنی طاقت دے سکتے ہیں، کتنی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں یا کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ آپ کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، آپ کے لیے تھی یہ خاص، کہ 11 شادیاں کری تھی آپ نے۔ جنت میں ایک شخص کو دی جائے گی 100 مردوں کی طاقت، اور میں اور آپ شادی شدہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جماع کرنے کے ہر 3-4 دن کے بعد انسان کے پاس وہی طاقت دوبارہ آ جاتی ہے اگر وہ اپنی صحت کا خیال کرے، اور ایسی زندگی عطا کی جائے گی کہ جس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی، ایسی جوانی عطا کی جائے گی جس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نہ جوانی ڈھلنے والی، نہ زندگی ڈھلنے والی، اور طاقت کیسے عطا کی جائے گی؟ تقریباً 30 سے 32 سال کی عمر کا جو جوان شخص ہوتا ہے، جوانی بھی عروج پر، طاقت بھی عروج پر، امنگیں خواہشات بھی عروج پر، اور اس کی تکمیل کے لیے جو انسان کے ذہن میں جو طریقے ہوتے ہیں وہ بھی عروج پر۔ انسان کو ہر وہ حد دے دی جائے گی، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، اور یہ الٹیمیٹلی کس چیز کی خواہش ہے، یہ کس چیز کی صفت ہے، اس چیز پر غور کرنی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، تو اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کس کی صفت ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دنیا کے کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت نہیں دی کہ تم یہ کہو کہ کن ہو جا اور ہو جائے گا۔ اسی کا سب سے نچلا حصہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود سورہ حامیم سجدہ میں فرما رہا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دو تم کوئی بھی چیز چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ کیا صفت دی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو؟ اپنی ہی صفت کا سب سے نچلا ترین حصہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ نہیں ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ،
لیکن دیکھا جائے تو یہ وہ صفت ہے جو دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے. کون چاہتا ہے کہ وہ دن رات صبح شام محنت کرے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی پرکوں کی پراپرٹی ہوتی کاش، اور کرایہ آ رہا ہوتا اور میں گھر بیٹھے کھا رہا ہوتا. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے. محنت کو کون پسند کرتا ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے میں جی بھر کے نیند کر لیتا کہ کاش کوئی مجھے اٹھانے والا نہ ہوتا. ہر شخص چاہتا ہے. دیکھ لے میرا اور آپ کا فجر میں کیا حال ہے، نرم اور گرم بستر میں سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے ایسی عورت مل جائے جس کی طرف نظر اٹھانے والا کوئی اور نہ ہو اور نہ وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھائے. بچوں کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بچے پیدا کرنے میں جو تکالیف اٹھائی جاتی ہیں وہ صرف والدین ہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ جنت میں کوئی بچے نہیں. جتنا جمع کرنا ہے، جتنی زندگیاں گزارنی ہے، جتنی زندگیاں گزارنی ہے گزارو. کوئی بچوں کو پالنے کی، ان کی پیشاب پوٹیاں صاف کرنے کی، ان کی طبیعتیں خراب ہونے کی، ان کو سینے سے لگانے کی، ان کے ساتھ کوئی پریشانی اٹھانے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جس طریقے سے چاہو تم زندگیاں گزارو. اللہ اکبر. ہم ہر چیز سمجھ گئے، ہم لوگوں کی عادت سمجھ گئے، اسی کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ہم معاشرت سمجھ گئے، ہم معیشت سمجھ گئے، ہم اتنی پیچیدہ چیز سیاست سمجھ گئے. نہیں سمجھے تو ہم جنت نہیں سمجھے. اللہ، ہمیں جنت ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ کس چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا چیز عطا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے کہ جو نہ دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا. بہتر سے بہتر آپ اپنے ذہن میں امیجن کر لیں. وہ صرف ایک محض ایک مشابہت تو ہو سکتی ہے، ایک سملیرٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس جنت کے ایک گھاس کے ایک اسٹف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر خواب میں جنت کی ایک پرچھائی بھی آ گئی آپ کو اور مجھے، تو اللہ کی قسم ہم اس پوری دنیا کی تمام تکالیف کو بھی بھول جائیں گے اور دنیا کی تمام آسائشوں کو بھی بھول جائیں گے. آسائشوں کی طرف جانا بھی چھوڑ دیں گے اور تکالیف کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ہم راضی ہو جائیں گے کہ یہ تکلیف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بدلے میں اگر جنت مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحابہ کے واقعات آپ لوگوں نے کئی سنے ہوں گے، اور آیت کا شروع کا حصہ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. کیا واقعی ہم اس سودے پر راضی ہو گئے؟ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے ہاں، اپنی تمام تر خواہشات کو ختم کر دیا، اپنے تمام تر مال کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے راضی ہو گئے. صرف ایک مختصر سا واقعہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں دنیا سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک جوڑا باہر ملک سے ایران یا مصر سے بن کر آتا تھا 200 دینار کا. وہ یہ پہنتے تھے جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ سوائے امپورٹڈ سوٹ کے کوئی اور چیز نہیں پہنتے تھے. جو خوشبو یہ لگاتے تھے، جب لگا کر باہر نکلتے تھے تو پوری گلی مہک جایا کرتی تھی. اس قدر عمدہ اور بہترین خوشبو. رہ رہے تھے، اسلام قبول کرا مکی دور میں. شروع میں کوئی مصیبت نہیں آئی. والد صاحب کی بہت جائیداد تھی، معاشرے میں نام تھا. والد کا انتقال ہوا، چچا ظالم تھے تھوڑے. انہوں نے کہا جس باپ کو تم ساری زندگی کافر کافر کہتے رہے، اسی کی دیے ہوئے مال پر تم عیش آرام کر رہے ہو،
اور اس گھر میں رہ رہے ہو، نکل جاؤ اس گھر سے. سوچا کہ گھر سے نکلنے کا کہوں گا یہ رہ نہیں سکے گا اس آرام دہ زندگی کے علاوہ، تو ممکن ہے کہ یہ اپنا دین چھوڑ دے، لیکن ایسا نہیں ہوا. مان گئے، چھوڑ کے جانے لگے گھر. تو بلایا، کہا یہ جو کپڑے تم نے اپنے جسم پر ڈالے ہوئے ہیں یہ بھی تو اسی باپ کے ہیں، یہ بھی اتار دو. اللہ اکبر کبیرہ. جسم سے کپڑے اتروا لیے، بالکل مادر ذات ایسا ننگا کر دیا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے. ماں کی نظر پڑی، ماں نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کہ بیٹا یہ کیا. نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو کے قریب آ گئے. آپ نے ہجرت کا کہہ دیا، مدینہ چلے گئے ہجرت کی. وہاں پر المقرین کا لقب لگ گیا. کیا؟ قرآن پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، دین اسلام کی باتیں کیا کرتے تھے. 1 سال میں ایسے لوگ جمع کر لیے، 75 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے لے کر آ گئے، جن میں سے 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھی. 1 سال کی محنت کے اندر 75 افراد. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے چاچا نے یہی سوچا کہ ایک شخص ہے جو نرم اور گرم بستر پر سوتا ہے، چین کی نیند سوتا ہے، عیش و آرام میں رہتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کھاتا ہے، یہاں سے نکل کر پہاڑوں میں کیسے رہے گا، بنا کپڑوں کے کیسے رہے گا، صرف ایک چادر میں کیسے گزارا کرے گا، کھجور اور پانی پر کس طریقے سے گزارا کرے گا. یہ ساری چیزیں ان کو قبول تھیں. کیوں؟ کیونکہ سامنے جنت تھی. جنت نظر آ رہی تھی. نظر نہ بھی آ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی باتوں پر، قرآن کی آیات پر، آپ کی بشارتوں پر اس قدر بھروسہ تھا، وہ ان تمام تر چیزوں کو پریکٹیکل سمجھتے تھے. میں اور آپ دنیاوی باتیں، کتابی باتیں، دقیاندوسی باتیں، صرف فلسفی باتیں سمجھتے ہیں. وہ پریکٹیکل سمجھتے تھے، حقیقت سمجھتے تھے اس چیز کو، تبھی انہیں جنت سامنے نظر آتی تھی. تمام تر چیزوں کو وہ قبول کر لیا کرتے تھے، تمام تر مشکلات کو. پھر جنگ احد ہوتی ہے. جنگ احد میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، دوسرے ہاتھ سے تلوار اٹھا لیتے ہیں. دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو دونوں کونیوں سے جو ہے وہ تلوار کو پکڑ کے لڑ رہے ہوتے ہیں، آخرکار شہید ہو جاتے ہیں. جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے جسم پر ایک ہی دھوتی تھی، ایک ہی کپڑا تھا، اور مجاہد کا کفن اسی کا لباس ہوتا ہے. اور وہ چادر بھی اس قدر چھوٹی تھی کہ چہرہ ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھکتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا. اللہ اکبر. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ چہرہ ڈھک دو اور پیروں پر کوئی گھاس پھوس کوئی اور چیز ڈھک کے دفن کر دو. اللہ اکبر. آج ہم نے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. آج ہمیں ملک بھی ملا تو ہمارے بڑوں کی قربانی سے ملا. ہمیں تو پکا پکایا پھل مل گیا. یا نہ نماز کے لیے ہمیں کوئی روکتا ہے، نہ سچ بولنے سے کوئی روکتا ہے ہمیں، نہ مسجد میں آنے پر کوئی پابندیاں ہیں. آخر ہمیں کس چیز نے فجر میں اٹھانے سے روک دیا؟ آخر کس چیز نے ہمیں سچ بولنے سے روک دیا؟ کس چیز نے ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے سے روک دیا؟ کس چیز نے ہمیں میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے سے روک دیا؟ آخر کوئی تو وجہ ہو جو ہم لوگ دین اور قرآن کو اٹھا کر پڑھ تک نہیں رہے، قرآن سے اتنا دور ہے، حدیثوں کا کوئی ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ پاکی ناپاکی کے کیا معاملات ہیں. ایک ایک باریک سے باریک چیز کے لیے بھی ہم دوسروں کے محتاج ہیں. ہمیں اپنے شریعت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. ہمیں صرف ہمارے نفس نے دھوکہ دے دیا، ہمارے نفس نے ہمیں دھوکہ دے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی سمجھا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی سمجھا دے. جنت سمجھ آ گئی تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کو بھی قبول کرنے کی ہمت آ جائے گی، اور جنت سمجھ میں آ گئی دنیا کی بڑی سے بڑی آسائشوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی اور آسائشوں کے پیچھے بھاگنے کی بھی اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں فجر کی نماز کا پابند بنا دے. ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیے. اللہ آج سے ہم اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنائیں گے، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں گے، اپنی زبانوں کی، نظروں کی، شرمگاہوں کی، نمازوں کی حفاظت کریں گے. یا اللہ، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.